مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو مسیح یسوع میں سلام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ہم کون سی عید منا رہے ہیں؟ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید منا رہے ہیں۔ تو آئیں آج کے اس پرمسرت موقع پر آج کی انجیل مقدس کی تلاوت سنتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز رسول کی انجیل، اس کا 14 باب 12 سے 16 اور 22 سے 26 آیات تک۔ اور عید فطر کے پہلے دن جب فصح ذبح کیا جاتا تھا، اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کہاں جاتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ پس اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرے لیے وہ نعمت خانہ کہاں ہے جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں؟ وہ ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار کردہ تمہیں دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرو۔ تب شاگرد چلے گئے اور شہر میں جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور انہیں دی اور کہا، لو، یہ میرا بدن ہے، اور پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دیا، اور ان سب نے اس میں سے پیا۔ اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ نئے عہد کا میرا وہ خون ہے جو بتیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تاک کے شیرے میں سے پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ میں اسے خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تب وہ حمد گا کر کوہ زیتون کو گئے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج 2 جون 2024 پاک تثلیث کے بعد کے اتوار کو خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید کا تہوار ہے۔ پہل یہ عید پاک یوخرست کے ساکرامنٹ کے مقرر کیے جانے کے لحاظ سے جمعرات کو منائی جایا کرتی تھی، لیکن مومنین کی بہتر اور مؤثر شراکت کے لیے اس عید کو بعد میں آنے والے اتوار پر منتقل کر دیا گیا۔ دنیا میں پہلی بار پاک جمعرات کو اس عید کے منائے جانے سے الگ کر کے پہلی بار 6 جون 1247 کو بیلجیم کے ایک شہر لیئیج، وہاں کی ڈائسس میں بشپ رابرٹ تھیوریٹ نے منایا۔ اس کے پس منظر میں یہ بات تھی کہ وہاں کی ایک راہبہ، ایک سسٹر جو بعد میں مقدسہ قرار دی گئی، جولیانا تھی، اس نے رویا دیکھی کہ ایک چاند ہے، خوبصورت روشن ہے، لیکن اس میں سیاہ داغ ہے۔ اس نے ایک آواز سنی کہ یہ چاند خوبصورت ہے، یہ کلیسیا اور اس کی عبادتی زندگی ہے، لیکن اس کے اندر سیاہ داغ اس لتوریائی اور عبادتی کیلنڈر کے اندر پاک یوخرست کی عید کا نہ ہونا ہے، لہٰذا اس عید کو شامل ہونا چاہیے۔ روایت ہے کہ سسٹر جولیانا نے اس رویا کا ذکر بشپ رابرٹ تھیوریٹ سے کیا، جس نے اگلے سال اپنی ایک کونسل بلائی اور اس کے بعد اپنے ڈائسس میں 1247 میں 6 جون 1247 کو اس عید کو منانا شروع کر دیا۔ اس عید پر پاک یوخرست سے متعلق کم از کم 3 پہلوؤں سے ایمانی لحاظ سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی، اقدس یوخرست کی قربانی اور عبادت خداوند یسوع مسیح کی حقیقی قربانی ہے، اور اس میں ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل کر اس عبادت میں، اس قربانی میں شریک ہوتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح بطور کاہن خود
اپنے باپ کے حضور گزرانتا ہے۔ دوسری اہم بات، پاک شراکت میں عبادت کے دوران پاک الطار پر اور پاک صندوق میں خداوند یسوع مسیح کا حقیقی طور پر موجود ہونا۔ یہ بات سامنے رکھنے والی ہے کہ ہم ایمان رکھیں کہ الطار پر کاہن خود خداوند یسوع مسیح کاہن کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہ خود اپنے بدن اور خون کی اس ضیافت کو تیار کرتا ہے، اور وہ خود اپنا بدن اور خون کھانے اور پینے کو دیتا ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی پاک یوخرست کے سامنے سے گزریں، پاک صندوق کے سامنے سے گزریں، بلا شبہ اپنے آپ کو جھکائیں، خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کریں اور اس کی حقیقی موجودگی کے لیے خدا کے حضور شکر گزار ہوں۔ کلیسیا ہوتے ہوئے سب پاک شراکت لینے والوں کو خداوند یسوع مسیح میں ڈھل جانا چاہیے۔ شاید مقدس جان کرسوسٹم کا کہنا ہے، ہم جو کچھ پاک یوخرست میں لیتے ہیں ہم اس میں ڈھل جاتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے آپ کو ایک بار جسمانی طور پر ہم انسانوں میں ڈھالتا ہے، تاکہ ہم انسانوں کو اپنی صورت پر ڈھال لے، اپنی صورت پر بنا لے۔ اور یہ پاک یوخرست کے ساکرامنٹ کا ایک بڑا کرشمہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے۔ لہٰذا تمام مومنین کو کاہنوں کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے، اس میں خدا کا کلام، اس میں یسوع مسیح کا پیغام دیکھنا، سننا، پہچاننا، اور پھر پاک شراکت لے کر یسوع مسیح کا بدن بن جانا چاہیے، اور اس طرح ایک دوسرے میں مسیح خداوند کو پہچاننا اور اس کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ جب آج کلام مقدس پر ہم دھیان دیتے ہیں تو ہمارا پہلا دھیان آج کی پہلی تلاوت کی روشنی میں خدا کے کلام کو، خدا کے حکموں کو پڑھنا، سیکھنا، سکھانا ہے۔ ویٹیکن مجلس دوم کی ایک دستاویز الہی مکاشفہ، اس میں ایک جگہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کلیسیا دو دسترخوانوں سے زندگی حاصل کرتی ہے، ایک خدا کے پاک کلام سے اور دوسرا پاک یوخرست کے دسترخوان سے۔ لہٰذا ان دونوں دسترخوانوں کو خوب دیانتداری کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ خدا سے مانگ کر تیار کرنا چاہیے۔ یعنی پاک کلام پڑھنے والے، پاک کلام سنانے والے، پاک کلام کے بارے میں سکھانے والے، سب کو اچھی طرح سے خدا سے مانگ کر، خدا سے سیکھ کر سکھانا چاہیے۔ اسی صورت خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی ضیافت میں، یعنی روٹی اور مے کا نذرانہ جب خدا کے حضور پیش کریں تو اپنا آپ اس میں پیش کریں۔ جب یسوع مسیح سے اس کا پاک بدن اور خون کھائیں اور پئیں تو اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ ہم خود اس میں ڈھل جائیں گے۔ جیسے یسوع مسیح دوسروں کے لیے اپنی خوراک بنتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کی خوراک بناتا ہے، تو چاہیے کہ ہم بھی اس کا بدن اور خون کھانے اور پینے کے بعد دوسروں کے لیے ہم بھی خوراک بنیں۔ پاک یوخرست کا ساکرامنٹ آج ہمیں یہ دعوت بھی دیتا ہے۔ پاک خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید ہمیں یہ دعوت بھی دیتی ہے کہ ہم پرانے عہد کی تمام قربانیوں کا عروج اور پھل خداوند یسوع مسیح کی قربانی میں دیکھیں، اور اس برے کا خون کھائیں اور پئیں جو بے عیب برہ ہے، جس کا خون پینے سے گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے، جس کا گوشت کھانے سے ہمیشہ کی زندگی تک کا سفر طے کرنے کے ہم قابل بن جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی یہ قربانی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور یسوع مسیح کے پاک اور بدن خون کی یہ ضیافت ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک کا سفر کرنے کے لائق بناتی ہے۔ جب اسے پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل کے اس ضیافت کے پہلو کو جو انہوں نے عید فصح پر منائی اور کھائی، اس کے موازنہ کر کے دیکھیں تو وہ ضیافت انہیں صرف وعدہ کی سرزمین تک لے کر گئی۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون کھاتے اور پیتے ہیں اور اس کی واجب عزت اور تعظیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل بھی ہوں گے اور ہمیشہ تک زندہ رہیں گے اور باپ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ اس لیے آئیں آج یہ فیصلہ کریں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے حکم کے مطابق پاک یوخرست کی عبادت میں شریک ہوا کریں گے۔ ہم یہ بھی چاہیں اپنے کاہنوں کے ساتھ مل کر
ہم یہ بھی چاہیں کہ اپنے اپنے پیرش میں، اپنے اپنے گرجا گھروں میں خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی تعظیم کرتے ہوئے، جسے ہم مقدس گھنٹہ یا پاک یوخرست کا سجدہ یا پاک یوخرست کی تعظیم کہتے ہیں، ہم اس عبادت میں اور اس عقیدت میں اور اس تعظیم میں بھی عقیدت اور محبت کے ساتھ شریک ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح در حقیقت وہاں موجود ہوتا ہے۔ تمام مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی بھی رہنمائی کریں، تاکہ وہ بچپن ہی سے نہ صرف یہ کہ پاک شاکت لینے کی تیاری کریں اور اس کے بعد گرجے آنا اور پاک شاکت میں حصہ لینا اور عبادت میں شریک ہونا سب کچھ بھول چکے ہوں، نہیں، ہم ان کی تربیت کریں، ہم انہیں ساتھ لے کر چلیں کہ آئیں پاک التار کو سجدہ کریں کیونکہ اس میں خداوند یسوع مسیح ہے، پاک صندوق کو سجدہ کریں کیونکہ اس میں خداوند یسوع مسیح موجود ہے۔ جب پاک التار پر خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بلند کیا جاتا ہے تو ہم اس کو سجدہ کریں اور پوری عزت اور تعظیم سے سجدہ کریں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے حضور میں ہیں، جب اس کا بدن اور خون کھائیں اور پئیں۔ اور شاید یہ مقدس اگستین سے منسوب ایک ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ مسیح کا بدن تو ہم کہتے ہیں آمین، جس کا مطلب ہے پاک شاکت دینے والا بھی مسیح کا بدن ہے، پاک شاکت لینے والا بھی مسیح کا بدن ہے، پاک شراکت بھی مسیح کا بدن ہے، اور جتنے اس میں شریک ہو رہے ہیں سارے کے سارے مسیح کا بدن ہیں۔ لہٰذا چاہیے کہ اس ساکرامنٹ میں شریک ہو کر ہر طرح کی محبت اور سلامتی ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں آئے۔ وہ محبت اور وہ قربانی کا جذبہ، وہ زندگی دینے کا جذبہ جو ہم مسیح خداوند سے سیکھتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے اس زندگی کا باعث بنیں۔ آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی یہ عید مبارک ہو۔